جی آصف السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی گجرات سے بات کر رہا ہوں, کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر. جی سر یہ پتہ کرنا تھا کہ بزنس جو بھی شروع کرتا ہوں وہ مطلب آسان ہی ہوتا ہے, مطلب ہمیشہ 2-3 پارٹنرشپ بھی کی ہے, پھر ابھی اپنا بھی کیا ہے, تو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا. ابھی مطلب میں سوچ رہا تھا باہر, میں اور میری مسز امریکہ کے ویزے کے بارے میں جاننے کے لیے, تو کیا آپ کی مسز کا آصف کیا نام ہے؟ جی صوبیہ. صوبیہ اور آصف امریکہ جائیں گے وزٹ ویزا پہ؟ جی بالکل. اور وہاں رہ جائیں گے پھر؟ نہیں, میں تو واپس آئیں گے, پھر دوبارہ بچوں کو اپلائی کر کے پھر کینیڈا جانے کی کوشش کریں گے. تو پھر امریکہ کیوں جانا ہے سر؟ وہاں سے کینیڈا کا ویزا نہیں لگتا نا, اس لیے سر. ارے کینیڈا کی تو امیگریشن مل جاتی ہے یار. سر وہ آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہے اس کا کرائٹیریا فلفل کرنے کا. سر یہ اسائلم سلم لینے کا چکر تو نہیں چلانے کا تم؟ سر ارادہ تو یہی ہے, لیکن مطلب سوچتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بزنس سیٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھ میری بات سن, چکر نہیں لیتے یار, اس لیے میں تم سے پوچھ رہا تھا. یہ چکر نہیں لیتے, رزق میں بالکل صاف کھیلتے ہیں, سیدھا کھیلتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ تم یہاں پہ چکر دے کے وہاں اسائلم لو اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. یہ معاملہ نہیں ہے ایسا. تم نے اگر جانا ہے کینیڈا یا آسٹریلیا یا کہیں بھی, تم ڈائریکٹ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرو, یہ دعا ہے. لیکن امریکہ جانا ہے, وہاں سے اسائلم لینا ہے, وہاں سے پھر نکل کے تم نے الیگل طریقے سے کینیڈا کو شفٹ ہونا ہے, ایسے کام نہیں کرتے. یہ سمجھ میں آتی ہے آصف؟ یہ صوبیہ کو بھی سمجھانا, یہ دو نمبر طریقے سے, ایک نمبر رزق نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو بھی تم کر رہے ہو اسی پہ رہو. ایک, پارٹنرشپ مت کرو. دو, تمہیں اگر کسی کام میں جانا ہے, ٹریڈ میں جانا ہے, میں بزنس کا لفظ نہیں استعمال یہاں پہ کرنا چاہ رہا, تمہیں تعلیم کی طرف جانا چاہیے, ٹیوشن سینٹر کی طرف مثال کے طور پہ, پرائیویٹ اسکول کی طرف مثال کے طور پہ, اس کی طرف جاؤ. یہ تم بہت اچھا ہینڈل کر سکتے ہو. یا تم ٹریڈنگ کی طرف جاؤ جو کہ تم انٹرنیٹ پہ کر سکتے ہو. دونوں میں سے کچھ بھی کرو, لیکن سورہ اخلاص اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو. اپنی بیگم سے بھی کہنا ہے کہ وہ پڑھتی رہے, لیکن میں سختی سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی چکر چلا کے رزق کے چکر میں نہیں جاتے. پھر اللہ میاں کہتے ہیں نا, میں ماکروں میں زیادہ بڑا مکر کر لیتا ہوں. اللہ کے مکر سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس میں حفاظت دے. محمد علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پائن بلال صاحب گل کر رہے ہیں؟ جناب علی بسم اللہ. بلال صاحب میں پنجابی گل کر سکنا؟ جنیاں زبانہ میں نہ دیا, تسی کسی چ بھی گل کر سکتے ہو. پائن بڑی مہربانی. پائن میرا سوال یہ سی کہ اسی اپنے شہر لاہور ویکھنے آ کہ کئی قسم دے لوگ بیٹھے نے جنہاں نے پیس بدلے نے تے اپنے آپ نو پیر کہلواندے نے, تے کوئی بندے سمجھ نہیں آندی یار یہ ولایت ہے کی, کدے پیچھے ٹریا جائے, کنوں فالو کیتا جائے. ویسے تو میرا اپنا دل بھی کرتا ہے, میرے بھی 4 چفیرے کوئی 4 8 10 بندے ہون, کوئی عزت پروٹوکول مین بھی ملن, تے اے پائن تھوڑی تسی رہنمائی فرماؤ نا. یار مینوں لگدا ہے کہ تو بھی لاہور تے ہی رہن والا ہے بڑا پرانا, کیونکہ میرا بھی یہی دل کردا ہے. جی جی میں کہ بھائی اور نہ کھل کے ذرا دل دی گل تے کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اے معاملہ اینا گمگیر ہو چکا ہے, اینا کمپلیکیٹ ہو چکا ہوا کہ یقین کرو کسی تے گل کرو تے پھسو, نہ کرو تے پھسو, لیکن کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے جج کرن دا اور چیک کرن دا. ایسا کوئی میں کوئی سمجھاؤ نا کہ جنوں بندہ فالو کرے کہ بندے نوں پتہ ہے کہ اے ولی ہے, اے او دی شناخت ہے, اے او دا طریقہ کار ہے, اے دے نال چلیں گے تے اے اس طرح بندہ جڑا ہے انسان بنتا ہے. وہ کوئی رہنمائی فرماؤ. اس طرح بندہ انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں اپنی رائے بعد سے دینا, لیکن قدیر بھائی پہلے بیٹھے. قدیر بھائی کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, یا ولایت کا تصور کیسے جج کیا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ جی کہ بنیاد جو ہے جی اسے دیکھنے کی ضرورت ہوتی. عالم ہو, مفتی ہو, صوفی ہو, مدرسے کی بات کریں, خانقاہ کی بات کریں, وہ کس کی بات کر رہا ہے, بات کس کی کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہوگا. جب یہ ڈھونڈیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. جو بات کر رہا ہے اس پر قائم بھی ہے. ہاں, دوسری بات کر رہا ہے اس پہ قائم. یہ پہلی بات کہ وہ بات کر کے رہا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو کر رہا ہے خود بھی وہ اس پر ہے. پھر نتائج میں دیکھنے کے لیے پھر قرآن و سنت موجود ہے. ٹھیک. اب جو چاہ رہا ہے, جیسے محترم کا سوال ہے کہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ 2-4 لوگ آگے پیچھے ادھر بیٹھے میرے پاس, کیا جانے کا مقصد یہ ہے یا جانے کا مقصد کچھ سیکھنا ہے, دین کا حاصل کرنا؟ ٹھیک. تو جہاں جا رہے ہو وہاں بھی دین ہونا چاہیے, جو سیکھنے جا رہے ہو وہ نیت بھی دین ہونی چاہیے, مقصد دین ہونا چاہیے. بالکل.
تب بات بنے گی، وہ اگر نہ رونق لگی رہے گی، اور یہ رونق عارضی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ایک دن شام یا ایک صبح. نہیں، یہ رونقیں تو کافی سینٹر میں بھی بڑی لگی رہتی ہیں، لیکن وہاں پہ دین نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست. تو جب بات ولایت کی آتی ہے تو وہ ایسا غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لو تم ولی اللہ ہو. ہائے 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 ہائے. انہوں نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. میں اپنے معیار کہتا رہوں، آپ اپنے بیان فرماتے رہیں. اس نے بڑا سادہ سا بیان فرمایا، کلمہ پڑھ لو، جس مقصد کو پیدا فرمایا. تو میں تیرا دوست ہوں. کہیں وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، کہیں کہتا ہے تو میرا دوست ہے. ولایت کیا ہے جی؟ یہ تعلق ہے نا. اب جب بات تعلق کی آتی ہے تو تعلق اس طرف خالق ہے، اس طرف مخلوق ہے. تو خالق سے تعلق جو ہے وہ ماننے میں ہے، سمیشن میں ہے، بالکل اقرار میں ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں اعظم بتا دو تاکہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو جائے. تو مخلوق ہے، تو خالق کی نشست. کیا اچھی بات کی ہے. اس بات کو بھی آ کے کھولتا ہوں، فاطمہ سے کال پہ بات کر لوں کہ مخلوق اور خالق کا فرق ہے، یہ برابری کا نہیں ہے. آپ ذکر لے کر مخلوق بنے، آپ خالق نہ بنے. لیکن میں بھائی آپ سے عرض کروں، میں نے 40 سال کے تجربے میں جو بات سیکھی ہے نا، دیٹ از کہ آپ جس مرضی بزرگ کے پاس جائیں، یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ ضرور دیکھیں کہ وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے. اگر تو کوئی لے کر کھا رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ لوکل ہو، تو پھر اس کی اپنی زبان نہیں ہو سکتی. اس لیے میں سختی کے ساتھ اس بات پہ اپنے آپ کو میں لگاتا ہوں کہ میں سب کا یہ ایک معاملہ چیک کرتا ہوں کہ اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کیا ہے. پھر میں آگے جج کرتا ہوں کہ اب میں نے اس کی بات سننی ہے، اپنے وقت کو وہاں پہ قیام دینا ہے یا وہاں سے واک اوور کر لینا. اور یقین کیجئے کہ کسی بھی بابے کو، جو بابوں کو لفظ میں طنزاً استعمال اس وقت کر رہا ہوں، حالانکہ طنز کا لفظ نہیں ہے یہ، یقین کیجئے یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے پاس سے کوئی آئے اور ہمیں اس طرح سے جج کر کے چلا جائے. لیکن کیونکہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے تعین کرنا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس لیے جو ایوان صاحب نے بات کی ہے نا، آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور کیا وہ ویسا کر رہا ہے، پھر اس کو آپ نے جس لٹمس سے چیک کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. فاطمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بیٹا. جی میرا سوال قلب کی بدلتی کیفیات کے حوالے سے ہے. قلب کی سختی اور نرمی، ان کی کیا کیا علامات ہیں، اور قلب کی سختی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فاطمہ تمہارے خیال میں تمہارا قلب سخت ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں. اچھا یہ سوال آپ کا نا میں اوان صاحب کو پیش کرتا ہوں. اوان صاحب. جی میں نے آپ کے ساتھ یہاں بہت پروگرام کیے. میں نے کبھی کسی پر کالر پر نہ تبصرہ کیا ہے نہ اسے میں نے پیشگی کو بات کی ہے. بالکل درست. لیکن یہ جو بی بی بات کر رہی ہیں، ان کی آواز شہادت دیتی ہے کہ ان کا قلب جو ہے وہ ثقیل نہیں ہے، سخت نہیں. ٹھیک. اور جہاں بات انہوں نے کیفیت کی مزاج انسانی ہے ایک جیسی رہتی نہیں، یہ مزاج یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے. ٹھیک. اس پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کس سے ملے، آپ نے کھانا کہاں سے کھایا، کیسا کھایا، وہ کھانا جو بنا رہا تھا وہ بنانے والا کیسا تھا، اس کے ایمان کی کیفیت کیسی تھی. یہ جو ادائیگی ہے صلاۃ کی، قرآن کریم میں دیکھیں تکرار ہے، بار بار فرمایا. ہماری ضرورت ہے ہمیں واپس ایمان کی تازگی اور ایمان میں ترقی دیتا ہے. جہاں ہم خرابی کر لاتے ہیں، کمزوری کر لاتے ہیں، اس میں پھر وہاں صفائی نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے کثرت سے یاد کرنے کو فرمایا ہے. جہاں گئے وہاں کے اثرات لیے، جب اللہ کی یاد کی طرف پلٹے ہر شے صاف ہو گئی، دل خالص ہو گیا. کیا بات. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا اپنا نفس ہے، شیطان جو ہے وہ اثرات مرتب کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنی سونڈ آپ کے قلب میں ڈال رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کے اثرات، رویے کیسے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو جب ہم اپنی عبادت جو ہے اس میں باقاعدگی رکھیں، وہ تعمیل حکم پورا رہے، تو یہ جو کیفیت اور حال ہے اس کی کمی بیشی جو ہے وہ دور ہوتی رہتی ہے، اور رغبت جو ہے وہ دین کی طرف قائم رہتی ہے، بلکہ اس میں ترقی ہوتی ہے اور
قرآن و حدیث میں دیکھیں نا، یہ تو اللہ کی یاد کا صبح و شام کو بیان فرمایا گیا. اب یہ جو انہوں نے بیٹی نے بات کی ہے، یہ کیفیت ہے دل کی کہ وہ کس وقت کس کیفیت میں. اب جو کسی کی زندگی بچا رہا ہے اس میں بھی تو دل دھڑک رہا ہے، جو کسی کی گردن پر چھری چلا رہا ہے دل تو وہاں بھی دھڑک رہا ہے، لیکن کس کیفیت پا ہے نتیجہ بتا رہا ہے. نتیجہ بتا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے.